تقریباً 3000 سال پہلے مصر میں فرعون نام کا ایک جابر بادشاہ حکومت کرتا تھا جو خود کو خدا سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے اور جو انکار کرتا اس پر ظلم و ستم کرتا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے جھوٹے خدا سے بچا کر اللہ کی عبادت کی طرف رہنمائی کرے۔ فرعون کے محل میں ایک خاتون تھی، اس کا نام مشاطہ تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر چکی تھی۔ ایک دن جب وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی گرنے پر اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ شہزادی نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کلمہ کیا ہے؟ مشاطہ نے جواب دیا کہ فرعون رب نہیں بلکہ وہ اللہ ہے جو ہمیں روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے خادمہ سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے والد کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا، تیرا اور تیرے والد کا رب اللہ ہے۔ یہ بات شہزادی نے فرعون کو بتائی، جس پر وہ بہت غصے میں آ گیا اور خادمہ کو دربار میں بلایا۔ فرعون نے پوچھا کیا وہ اسے خدا مانتی ہے؟ تو خادمہ نے صاف کہا کہ وہ اسے خدا نہیں مان سکتی کیونکہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ اس پر فرعون نے خادمہ کو عبرتناک سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خادمہ کے بچوں کو دربار میں بلایا اور حکم دیا کہ انہیں ایک بڑی دیگ میں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو فرعون نے خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس تیل میں پھینک دیا اور خادمہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے نہایت ہی صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے اس خادمہ کے ایک بچے کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ وہ بچہ کبھی پکارتے ہوئے اپنی ماں سے مدد طلب کرتا، کبھی سپاہیوں سے رحم کی بھیک مانگتا، کبھی فرعون کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ سپاہی اسے دھکیلتے اور گھسیٹتے ہوئے دیگ کے قریب لے گئے۔ خادمہ اپنے بچے کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ چند لمحات میں اس کے جگر گوشے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں انڈیل دیا گیا۔ فرعون نے خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا اب اس نادیدہ خدا کو چھوڑ دو اور مجھے رب مان لو۔ خاتون نے دلیرانہ نظروں سے فرعون کی طرف دیکھا اور اسے خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فرعون اس ثابت قدمی اور ہمت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دوسرے بچے کو بھی تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس خاتون کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو شیرخوار اور معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو بچے نے زور سے چیخ ماری، ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور وہ زمین پر گر پڑی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ عظمت والا لاشریک خدا اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ شیرخوار بچہ جو ابھی بول بھی نہیں سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی۔ بھرے دربار میں بچہ بول اٹھا، اے میری ماں تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ان کے دلوں پر کفر کے تالے پھر بھی نہ کھلے۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ بے خطا معصوم موت کی آغوش میں چلا گیا۔ یہ خادمہ اس وقت بے حد غمگین ہو گئی جب اس نے اپنے تمام بچوں کو فرعون کے ظلم کے سامنے اپنے آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھے۔ وہ چاہتی تو اپنے بچوں کو بچا سکتی تھی، صرف ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ عمل صرف جان بچانے کا بہانہ ہوگا۔ اس نے یقین کیا کہ اس کے رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس دنیا سے کئی بہتر ہے۔
پھر فرعون کے سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑ کر فرعون کے پاس لے گئے۔ اس عورت نے کہا رکو، میری ایک درخواست ہے۔ فرعون نے کہا بتاؤ کیا خواہش ہے؟ خادمہ نے کہا تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ دفن کرنا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اسے بھی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات کا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس خوشبو کے بارے میں سوال کیا، اے جبرائیل، یہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشبو ایک ایسی عورت کی ہے جو فرعون کی باندھی تھی۔ اس عورت نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ جہاں اس کے اور اس کے بچوں کی ہڈیاں دفن کی گئی تھی، وہاں سے یہ خوشبو آج تک آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی۔ یقیناً ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، جس ایمان کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنی اولادوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، جبکہ ہمیں یہ دین اور ایمان بہت آسانی سے حاصل ہو گیا۔